الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حدیث حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، حدیث کا جو عنوان ہمارا چل رہا ہے وہ باب المراقبہ ہے، یعنی اپنے اعمال کی نگرانی کرنا اور اپنے اعمال کی حفاظت اور فکر کرنا، اور اس بات کا احساس، اس بات کا استحضار انسانوں کے دل و دماغ میں ہونا کہ ہمارے اعمال کی نگرانی ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. اسی سے متعلق گزشتہ 2 درسوں میں بھی حدیثیں بیان کی گئی، اور اس میں بھی انشاءاللہ اسی باب سے متعلق اور اسی عنوان سے متعلق 2 حدیثیں ذکر کی جائیں گی. انشاءاللہ یہ باب مکمل ہو جائے گا. یہاں جو حدیث ذکر کی گئی ہے مشہور حدیث ہے جو عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عقل مند انسان کون ہوگا؟ عقل مندی کا معیار کیا ہے اور ذہین اور ہوشیار ہونے کا معیار نبی کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کیا ہوگا، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے آپ کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب لیتے رہے. یہ عقل مند انسان ہے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے لحاظ سے عمل کرنے والا بنے. یہ اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند ہے. اور نادان، بے وقوف، عاجز انسان وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ پہ امیدیں باندھے رکھے کہ میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. یہ حدیث بیان کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان عقل مندی کا معیار کس کو قرار دیتا کہ آدمی عقل مند وہ ہے جو مال زیادہ جمع کرنے والا ہو، جائیداد زیادہ جمع کرنے والا ہو، گھر بہت سارے بنا کر رکھا ہو، اپنی اولاد کے لیے بہت ساری جائیدادیں چھوڑ کر جائے، زندگی گزارنے کے لیے اسباب و وسائل کو ذہانت کے ساتھ جمع کر لے. ہم اس کو عقل مند، ہوشیار سمجھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، لوگوں کے حقوق دبا کر کمایا یا لوگوں کے حقوق ادا کر کے کمایا. ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے کہ وہ بہت بڑا ذہین ہے، بہت ہوشیار ہے کہ اتنی ساری جائیدادوں کا مالک ہے، جبکہ اس کے پیچھے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جس کو وہ ادا نہیں کرتا. اور اسی حالت میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، نہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی دائمی زندگی ہوگی کہ جہاں پر انسان کے یہاں کے نیکیوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اجر سے، ثواب سے نوازے گا، اس کے بارے میں کچھ اس کو احساس نہیں ہوتا. تو وہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے، وہ روزانہ محاسبہ کرتا رہے. یہ عنوان جب شروع ہوا تھا باب المراقبہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان 4 کام کرنے کا اہتمام کرے، اس کی زندگی درست ہو جائے گی. ایک، صبح اٹھنے کے بعد اللہ سے معاہدہ کرے کہ اے اللہ میں رات تک، سونے تک آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. دوسرا، مراقبہ کرے کہ اپنے اعمال کی نگرانی بھی کرتا رہے.
تیسرا، جب رات کو بستر پر سونے پہ جائے محاسبہ کرے کہ اس کا دن کیسے گزرا، اس نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا، صبح اٹھنے کے بعد اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق اس نے دن گزارا یا نہیں گزارا۔ رات کو جب بستر پر جائے تو اس کا جائزہ لے۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے محاسبے کے بعد معاقبہ، کہ اگر صحیح اپنے دن کو صحیح گزار لیا، جیسے صبح اس نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی مرضیات پہ چلے گا، اللہ کے خلاف جو مرضیات ہے اس سے بچے گا، اگر وہ جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو وہ شکر ادا کرے گا۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تھا اپنے عہد کے خلاف، تو اس پر کوئی جرمانہ عائد کرے گا، اپنے نفس کو سزا دے گا کہ تو نے صبح عہد کیا تھا اللہ سے کہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے حکم کی تو نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 4 کاموں کا اہتمام، صبح معاہدہ کرنا، دن بھر مراقبہ کرنا، رات کو سوتے وقت محاسبہ کرنا، غلطی ہو جائے تو معاقبہ کرنا، اپنے اوپر سزا متعین کرنا تاکہ کل وہ غلطی دہرائے نہ انسان، تو وہ انسان عقل مند ہوگا، سمجھدار ہوگا۔ پھر انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میری زندگی یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لہٰذا مجھے کل کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کل کے دن تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، تھوڑا اس کا بھی جائزہ لیتے رہو کہ کل تم ایک سفر پہ جاتے ہو دنیا میں، تو انسان سفر کی تیاری کرتا ہے، ضروری سامان مہیا کرتا ہے، سفر میں مشقت نہ ہو، تکلیف نہ اٹھانی پڑے، کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل آخرت کے جو لمبے سفر پر تم جاؤ گے، جہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے، تو اس کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، اس کا بھی جائزہ لیتے رہو۔ تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے۔ ایک بعض روایتوں میں بعض اقوال بھی صحابہ کے نقل کیے گئے کہ موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ مرنے سے پہلے مرو، یعنی تم یہ اس بات کا احساس پیدا کرو کہ کل تم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد تم اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دو گے، تو اس سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کے عنوان سے لکھتے ہیں ہر آدمی رات کو سوتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ آج میری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا اور میں رات گزارنے کے لیے بستر پر آ گیا ہوں، معلوم نہیں کل دن مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، لہٰذا آج کے دن کو میں نے کیسے گزارا، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں اللہ کے سامنے معافی تلافی کروں اور عہد کروں کہ کل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق صحیح گزارنے والا بنوں۔ تو یہ عقل مند انسان ہے، اور نادان انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہے، نبی کی شریعت کی خلاف ورزی کرتا رہے، اور یہ سوچے کہ اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے بخش دے گا۔ یہ سوچنا انسان کی نادانی ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ نے دارالاسباب کے تحت جوڑا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں آپ جو عمل کریں گے اسی کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ انسان دنیا کے جہاں کام جیسے کرتا ہے اسی کے مطابق نتیجہ اس کو ملتا ہے۔ تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کھیتی بنائی ہے، یہاں آپ اچھے اعمال کی بیج بوئیں گے، آخرت میں جانے کے بعد اچھے اعمال کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار اس کی یاد دہانی کروائی گئی کہ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، کہ تم اس گھمنڈ میں مت رہو کہ تم نیک کام کر کے بہت بڑا تیر مار رہے ہو، بلکہ یہ احساس کرو کہ نیک عمل تمہاری ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور اگر برا عمل کرے تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اساء الیہا تمہاری ذات کو اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب المراقبہ میں لا کر انسانوں کو، ایمان والوں کو متوجہ کیا کہ تمہارا ذہن ہمیشہ اس طرح متوجہ رہنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہو۔ انسان ہیں، کمیاں ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دن پورا کا پورا صحیح گزر گیا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ بعض علماء کے بارے میں، بعض محدثین کے بارے میں لکھا ہے، ایک بڑے محدث گزرے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی کو خیال آیا کہ میں بعض علماء کا اور محدثین کے بارے پاس جا کر ان کی زندگی کے احوال معلوم کروں گا۔ تو چنانچہ وہ ان کے پاس آیا، ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم کے پاس، اور آ کر پوچھا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے آج میں عمل کر رہا ہوں کل بھی وہی عمل کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کا نظام العمل خود ایسے بنا لیا ہے کہ جس میں اللہ کے حکم کی اطاعت والے اعمال ہی ہے، یعنی مجھے الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا نظام العمل، اپنا طریقہ زندگی ایسا سیٹ کر لیا ہے اور ایسا بنا لیا ہے کہ روزانہ میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے جو کام کرنے کے دیے ہیں ان کام کرنے والا بنوں، اور جن کاموں سے بچنے کی تعلیم دی ہے ان کاموں سے بچنے والا بنوں۔ تو ایک حدیث یہ ہے جو آج ہمارے درس میں ہے، اور دوسری حدیث جو انشاءاللہ اس باب میں ختم کر دی جائے گی وہ یہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے، آدمی کے ایمان کا کمال اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں سے بچنے والا بن جائے۔ لا یعنی جس کو ہم اردو میں بھی استعمال ہوتا وہی عربی میں بھی استعمال ہوا۔ لا یعنی ایسا کام جو بے مقصد ہو، بے فائدہ ہو، جس میں انسان کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، اور ایسا کام جو انسان کی صلاحیت کو، انسان کے اوقات کو خراب کرنے والا ہو، ایسی چیز جو انسان کے لیے کوئی کامیابی دلانے والی نہیں ہو، ایسے کاموں سے انسان بچ جائے تو وہ انسان کے اسلام کی خوبی اور بہترین ہونے کی علامت ہے۔ یہ حدیث جو مختصر حدیث ہے اس کو محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں بیان کیا ہے جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات تھی جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی الفاظ مختصر، اس کا مفہوم بہت زیادہ، اس کے اندر معنی بہت زیادہ، اس کی آپ تشریح کرتے جائیں گے تشریح ہوتے جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بالکل مختصر الفاظ نکل گئے، اور اس مختصر الفاظ کی وجہ سے تعبیرات کا، مفہوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وسیع باب رکھا ہے۔ آدمی اس میں غور و فکر کرتے جائے، تحقیق کرتے جائے تو نئی نئی چیزیں اس کو ملتے جائیں گی، چنانچہ ان میں سے یہ حدیث شمار کی جاتی ہے، اور محدثین نے باضابطہ یہ حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے مختصر الفاظ والی جو حدیث ہے جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں، ان میں سے یہ حدیث ہے کہ جس میں اسلام کی خوبی یہ بیان کی گئی کہ آدمی فضول چیزوں سے بچنے والا بنے۔ مشہور محدث ہے، حدیث کی جن 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، جن میں سے ایک کتاب ابو داود بھی ہے، اس کے محدث ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ ان کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں جمع تھی میرے پاس، 5 لاکھ حدیثیں میرے پاس محفوظ تھی۔ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثیں جمع کر کے حدیث کی کتاب ابو داود تیار کی، جو حدیث کی نہایت معتبر درجے کی کتاب ہے، اور صحاح ستہ میں سے 6 حدیث کی صحیح کتابوں میں سے ایک جس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثوں کا انتخاب کر کے وہ اپنی کتاب کو تیار کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان 4800 حدیثوں میں سے بھی 4 حدیثیں ایسی ہے اگر اس پر انسان عمل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی ہے اگر اس پر انسان عمل کر لے گا تو کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں کون سی ہے جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی اہمیت اور توجہ کے ساتھ بیان کیا؟ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو ہم نے یہ کتاب شروع میں سب سے پہلے اسی حدیث کو پڑھا تھا کہ جس میں نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کا نیتوں پر ہے، جیسی نیت کرے گا اللہ اسی کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی حدیث جس سے انسان کی پوری عبادتیں درست ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بنے گا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے والا نہ بن جائے۔ اس کے ذریعے اس کے معاشرت،
اس کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ درست ہو جائیں گے. اپنے لیے جو فائدہ چاہ رہا اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ایمان والے دوست احباب کے لیے بھی وہی چاہنے والا بن جائے تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. تیسری حدیث جو انہوں نے بیان کی وہ یہی حدیث ہے کہ انسان کی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے. وہ زندگی کے مقصد کو سمجھے، اپنے اوقات کی قدر کرنے والا بنے، اپنی عمر کی قدر کرنے والا بنے، اپنے دن رات کی قدر کرنے والا بنے، مہینوں کی قدر کرنے والا بنے، سالوں کی قدر کرنے والا بنے. جو بندہ وقت کی قدر کرے گا اس کا دن بھی محفوظ رہے گا، ہفتہ بھی محفوظ رہے گا، مہینہ بھی محفوظ رہے گا، سال بھی محفوظ رہے گا. وہ فضول چیزوں میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا. اس کو ہر قدم پر یہ احساس ہوگا کہ میری زندگی سے جو وقت نکل رہا ہے وہ برف کی طرح پگھل رہا ہے. یہ وقت جانے والا لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل آپ صبح کریں گے تو آپ کو آج کی تاریخ نہیں ملے گی، آج کا سال نہیں ملے گا، آج کی تاریخ کا سال نہیں ملے گا. آپ 8 دن کے بعد گزشتہ اتوار کو بیٹھیں گے تو گزشتہ اتوار کی تاریخ دوسری ہوگی. آج کی 30 تاریخ آپ کو جولائی کی نہیں ملے گی بلکہ وہ دوسرے مہینے کی تاریخ شروع ہو جائے گی. انسان کی زندگی سے وقت ختم ہوتے جا رہا. تو انہوں نے فرمایا تیسری حدیث جو انہوں نے بیان کی جس پر عمل کر لے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی وہ یہ حدیث ہے. اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اللہ نے بعض چیزوں کو حلال کو بھی واضح کر دیا نبی کے ذریعے، بعض حرام کو بھی واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ان میں بعض چیزیں وہ ہے کہ جس کے بارے میں شک ہے، کوئی واضح حکم نہیں ہے تو بندہ احتیاط کرنے والا بنے کہ جس میں شک پیدا ہو جائے، جس کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو محتاط جو رہتے ہیں، احتیاط والی زندگی جو گزارتے ہیں وہ شکوک والی زندگی سے بھی بچنے والے بنتے ہیں. تو خلاصہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے یہ 2 حدیثیں آج ہمارے سامنے آئی. ایک انسان اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہے، موت کو یاد کرتے رہے، محاسبہ کرتے رہے. اس سے پہلے آپ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ موت کو یاد کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک فائدہ تعجیل التوبہ، کہ جلدی توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے، چونکہ موت کو یاد کرنے کے بعد اس کو ڈر احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے میں کب مر جاؤں، مجھ سے غلطی ہو گئی، فوری گناہ ہو گیا، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. دوسرا فائدہ جو اس کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قناعت القلب، کہ دل کو اطمینان مل جاتا ہے جتنا اللہ نے دیا بس میرے لیے اتنا کافی ہے، میں زیادہ بھاگ دوڑ کر کے حرام کو نہیں اختیار کروں گا، یہ میری تھوڑی سی زندگی ہے ختم ہونے والی ہے، جو میرا مقدر تھا میں اس پر راضی ہوں. اللہ تبارک و تعالی دل کا سکون اس کو عطا کرتا ہے. اور تیسری چیز نشاط العبادہ، عبادت میں چستی پھرتی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. وہ ہر عبادت کو ایسے انجام دیتا ہے گویا یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے. اس کے برخلاف وہ فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں رکھتے 3 خرابیاں ان کے اندر آتی ہے، وہ ڈھیل دیتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی زندگی ہے بعد میں کر لیں گے، ابھی وقت ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، اسی میں اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دوسرا ہرس اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کی چکر میں وہ اللہ کے احکام کو، جائز کو، ناجائز کو چھوڑ دیتا ہے، دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت میں سستی کاہلی ہو جاتی ہے، جو کہ اس کو یہ بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے. وہ یہ سمجھ رہا کہ ابھی میری عمر ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ابھی مجھے ادھیڑ عمر کو پہنچنا ہے، مجھے میرے بالوں میں سفیدی آنا ہے، میرے جسم کے اندر کمزوری آنا ہے، میری زندگی اس کے بعد میں بڑھاپے میں پہنچوں گا، جب جا کر توبہ کروں گا اللہ کی طرف رجوع کروں گا. تو یہ خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے تو زندگی درست ہوتی ہے، اعمال درست ہوتے ہیں، اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے تو وہی وقت اس کو دنیا کو بھی بناتا ہے، آخرت کو بھی بناتا ہے. آپ جائزہ لے کر دیکھیے آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع کر رہے، کتنے مسلمان ہیں جو بے مقصد زندگی کو گزار رہے. آپ گلیوں میں جا کر جائزہ لیجئے، چوراہوں پر جا کر جائزہ لیجئے. ٹھیک ہے انسان ہے، تفریح کرنا، دوستوں سے ملنا، وقت گزارنا یہ اس کی فطرت ہے، اسلام منع نہیں کرتا. لیکن ایک آدمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، صبح سے شام تک بے مقصد زندگی گزار رہا، موبائل کی زندگی گزار رہا، گلیوں میں زندگی گزار رہا، ہوٹلوں میں زندگی گزار رہا، چوراہوں پر زندگی گزار رہا. وہ مرے گا تو اللہ کے پاس کیا لے کر جائے گا؟ یہ اپنی زندگی کے دفتر کو خالی لے کر جائے گا کہ جس میں نیکیاں نہیں ہے. آج ہماری امت کا، مسلمانوں کا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان وقت کو سب سے زیادہ
زیادہ ضائع کرنے والے، فضول چیزوں میں برباد کرنے والے، اور مسلمان نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جن کے پاس اسی قدر ہے وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی ان کو نواز رہا، آخرت میں بھی ان کو نوازے گا۔ وہ دنیا میں بھی خوشحال ہے، اللہ آخرت میں بھی ان کو خوشحال رکھے گا۔ تو یہی وقت ہے جو انسان کی زندگی بھی بناتا ہے اور انسان کی آخرت بھی بناتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والا بنائیں، اور ہماری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔